بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رستم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں، کم از کم آدھی فوج مروانی پڑے گی۔ وہ اپنی فوج کا مورال بھی دیکھ رہا تھا جو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اپنی پوری فوج مسلمانوں پر چڑھا دے۔ رستم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی فوج سے ہجوم کی صورت میں حملہ کروا دیا۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، سورج جنگل کے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ نہ رستم کو پتہ چل رہا تھا نہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کا پلہ بھاری ہے اور کون غالب اور کون مغلوب ہے۔ سلمہ، سعد بن ابی وقاص نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے اور اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم ناچیز بندے اللہ کے حضور صرف التجا کر سکتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سلمہ نے کہا، دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، شام گہری ہونے لگی، مگر لڑائی جاری رہی۔ محمد حسنین ہیکل نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ اس وقت لڑائی رک جانی چاہیے تھی لیکن نہ رکی۔ وجہ یہ تھی کہ فارس کے جرنیل اسی شام جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ وہ اس دن کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانے کی کوشش میں تھے اور اس ارادے اور کوشش میں رستم کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ مجاہدین کے سالاروں نے بھی یہی ٹھان لی تھی کہ آج اس جنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ رات تاریک ہو گئی تو اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی۔ مجبوراً لڑائی روکنی پڑی کیونکہ یہ بڑی ہی خون ریز اور قیامت خیز جنگ تھی اور اس مارکے میں مسلمانوں نے بڑے ہی بلند اور مسلسل نعرے لگائے تھے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الریر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جنگ کا تیسرا دن تھا، اسے یوم اماس کا نام دیا گیا۔ جاسوسوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ رستم ایک ٹولی بھیج رہا ہے جو مجاہدین کے کیمپ پر شب خون مارے گی۔ مسلمانوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تو بھی ذہنی طور پر بیدار رہتے تھے۔ ان کا مخبری اور جاسوسی کا نظام مضبوط اور قابل اعتماد اور کارگر ہوتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں یہ نظام بر وقت کام آیا۔ تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ رستم نے رات کو لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہونے کے بعد اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ ہمارا نوجوان بادشاہ محل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہم پر حکم چلا رہا ہے، رستم نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چند ایک صحرائی ڈاکو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا تم حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہو یا فوج کا دم خم ٹوٹ گیا ہے؟ ہر بار اس کا یہی حکم آتا ہے کہ کل صبح مجھے فتح کی اطلاع ملے۔ اب اسے اطلاع ملے گی کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے اور تمام ہاتھی دریا میں بہہ گئے ہیں تو وہ اور پریشان ہوگا۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ لڑائی طول نہ پکڑے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آج رات نہ آرام کیا جائے نہ مسلمانوں کو آرام کرنے دیا جائے۔ صرف 500 جانباز منتخب کرو اور ابھی میرے پاس لے آؤ۔ اس وقت مسلمان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس وقت نہتے ہیں۔ یہ 500 جانباز پیچھے سے جائیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ان کی عورتوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، جتنی عورتیں پکڑی جا سکیں پکڑ لائیں۔ مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کے گھوڑوں کو کھول کر بھگا دیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کا سپہ سالار بیمار پڑا ہے اور قدیس کے بالا خانے سے میدان جنگ کو دیکھتا اور حکم بھیجتا رہتا ہے۔ 4 ایسے دلیر اور عقل مند جانباز تیار کرو جو اس قدیم محل میں داخل ہو کر سپہ سالار کو قتل کر دیں۔ ہمارے آدمی تباہی مچا کر واپس آ جائیں گے۔ صبح تک مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے۔ ہم سورج نکلنے سے پہلے ان پر حملہ کر دیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ماریں گے۔ رستم کے جرنیلوں نے رستم کے اس اقدام کو بہت سراہا اور اسی وقت 500 جانباز تیار کر لیے گئے۔ ان میں سے 4 وحشی آدمیوں کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کام سونپا گیا۔ ان میں سے ایک قدیس محل کے اندر سے بھی واقف تھا اور وہ ان سیڑھیوں سے بھی واقف تھا جو بالا خانے تک جاتی تھیں۔ معمولی سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کے اس شب خون کے فیصلے کی قبل از وقت اطلاع کس نے دی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ اطلاع کسی مخبر نے دی تھی اور بعض نے وثوق سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے گشتی سنتریوں نے فارسیوں کے ان 500 آدمیوں کو دلدلی علاقے کے پرے سے گزرتے دیکھا تھا۔ ایک سنتری نے دبے پاؤں قریب جا کر دیکھا۔ یہ فارسی جس سمت کو جا رہے تھے اس سے سنتری کو شک ہوا۔ سنتری واپس دوڑ پڑا اور اس نے سالاروں کو خبردار کیا۔ اطلاع کسی نے بھی پہنچائی ہو۔ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع بن عمرو، طلحہ بن حویلد اور حمال بن مالک کو بلا کر بتایا کہ فارسیوں کا ایک دستہ جو 500 کے لگ بھگ ہوگا اسے روکنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے انہیں کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہے لے جائیں لیکن یہ نفری پیادہ ہو۔ یہ تینوں مجاہد غیر معمولی طور پر بہادر تھے
اور بڑے تجربہ کار اور جارے قائد بھی تھے۔ یہ تینوں دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس قسم کی لڑائی لڑی تھی وہ تو ہڈیاں بھی توڑ دیتی ہے، لیکن جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا تھا اس کی تکمیل یہی تینوں کر سکتے تھے۔ انہیں لڑنا بھی تھا اور قیادت بھی کرنی تھی۔ انہوں نے اسی وقت 100 سے کچھ زیادہ مجاہدین منتخب کیے اور چل پڑے۔ انہوں نے 2 مجاہدین کو ہراول کے طور پر آگے بھیج دیا تھا کہ فارسیوں کا دستہ نظر آئے تو فوراً آ کر اطلاع دیں۔ شب خون مارنے کے لیے آنے والے اس فارسی دستے کو جلدی دیکھ لیا گیا۔ کاکا، طلیحہ اور حمال نے اپنے مجاہدین کو گھات میں بٹھا دیا۔ فارسیوں کا دستہ گھات کے علاقے میں داخل ہوا تو مجاہدین خاموش رہے۔ جب پورا دستہ گھات میں آ گیا تو دونوں طرف سے مجاہدین بڑی خوفناک آوازوں سے نعرے لگاتے چھپٹ پڑے۔ 100 مجاہدین نے 500 فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی تمام فارسی کٹ چکے تھے۔ مسلمان عورتیں اپنے زخمیوں کو اٹھانے، پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کتنی بڑی آفت ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ مسلمان عورتوں کو تو پتہ نہ چلا کہ کچھ ہوا ہے، پتہ چلا تو رستم کو چلا، جس کے نہ صرف 500 منتخب سوار مارے گئے تھے بلکہ اس کا پلان ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت خواب دیکھا تھا اور اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ تعبیر خواب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے جرنیلوں نے اس کے اس پلان کی بہت تعریف کی تھی۔ رستم سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کے ماتحت جرنیل اس کے پلان کی نہیں بلکہ اس کے عہدے اور اس کے رتبے کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ صرف چاپلوسی ہے۔ رستم فارس کی افواج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا اور وزیر جنگ بھی۔ رستم نے اپنے 500 جانبازوں کو مسلمانوں کے کیمپ پر شب خون مارنے کے لیے بھیج کر سمجھ لیا تھا کہ اس کا یہ پلان کامیاب ہے۔ اس نے کامیابی سے پہلے ہی اپنے آپ کو انعام دے دیا تھا۔ یہ مدائن کی 2 نوخیز خوبصورت لڑکیاں تھیں، فارس کے حسن کے 2 نادر شاہکار۔ یہ تو فارس کے جرنیلوں کا شغل تھا جو میدان جنگ میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ شراب کو تو یہ لوگ لازمی سمجھتے تھے۔ رستم کو یہ دونوں لڑکیاں شراب پلا رہی تھیں، لیکن وہ اتنی پی نہیں رہا تھا جتنا سوچ رہا تھا۔ اس کے کان باہر کی آوازوں پر لگے رہتے تھے۔ کبھی وہ اکتا کر ایک لڑکی کو گھسیٹ کر اپنے پاس بٹھا لیتا۔ وہ 2-3 بار خیمے سے باہر گیا۔ خیمے کے باہر کھڑے 2 دربان اسے دیکھ کر جھک جاتے اور محافظ دستے کا کمانڈر اس کے پاس دوڑا آتا۔ ابھی تک ان کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ رستم آخری بار نکلا تو اس نے کہا، نہیں محترم۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے کہا، وہ آتے ہی ہوں گے اور معمولی سپاہی تو نہیں کہ بھاگ جائیں گے، ساری فوج میں سے چنے ہوئے جانباز ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ یہ قدیس محل میں سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ کی آواز تھی۔ وہ سعد بن ابی وقاص کو بتا رہی تھی کہ ان کے آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کچھ کر کے آئے ہیں، بلاؤ انہیں۔ سعد نے جوش میں آ کر اٹھتے ہوئے کہا، انہیں فوراً لاؤ۔ سعد جذبے کے جوش میں اٹھے، مگر درد کی ایسی ٹیس اٹھی کہ بستر پہ اوندے منہ گر پڑے۔ وہ یہیں آ رہے ہیں، سلمہ نے کہا، آپ کیوں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سپہ سالار، یہ کاکا بن عمر کی آواز تھی۔ خدا کی قسم، ہمارے کپڑے جس خون سے لال ہیں یہ خون ہمارا نہیں، دیکھ سورج کے پجاریوں کا خون دیکھ۔ کاکا کے ساتھ طلیحہ اور حمال تھے اور ان کے ساتھ قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفا تھے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو تفصیل سے بتایا کہ دشمن کا ایک دستہ آ رہا تھا جسے گھات لگا کر ختم کر دیا گیا ہے۔ خدا کی قسم، سعد نے کہا، آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والی نسلیں تمہیں یاد کیا کریں گی۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی؟ لیکن ہمیں آرام نہیں کرنا چاہیے سپہ سالار، طلیحہ نے کہا۔ دشمن کے شب خون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے یا نہیں؟ کاکا نے کہا، ہم چاہتے ہیں کل جنگ کا فیصلہ ہو جائے۔ مجاہدین کی جسمانی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان میں ایمان کی قوت نہ ہوتی تو ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو پاؤں پر کھڑا رہ سکتا۔ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ایمان مضبوط ہو، سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ ادھر ایمان کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر ایک حسین و جمیل لڑکی رستم کو مدائن کے شاہی محل کا ایک راز سنا رہی تھی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ رستم کو ابھی تک اس کے 500 جانبازوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انتظار سے تو وہ اکتا گیا تھا، لیکن اسے ایسا کوئی غم نہیں تھا کہ اس کا یہ جانباز دستہ ناکام لوٹے گا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی جاگ رہی تھیں۔ اس نے ایک لڑکی کو بھیج دیا اور دوسری کو اپنے ساتھ رکھا۔ رستم کا خیمہ بیش قیمت کپڑے کا محل تھا۔ اندر رنگا رنگ فانوس روشن تھے۔ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کے نہیں نکلتا تھا بلکہ ایک شاہی تخت تھا جو ایک گھوڑا گاڑی پر نصب تھا۔ اسے 4 گھوڑے کھینچتے تھے۔ بادشاہ جیسا یہ تخت اتنا اونچا تھا
کہ اس پر بیٹھ کر سارا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ مورخ اس کے شاہانہ جاہو جلال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شہنشاہ فارس کے درجے کا آدمی سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جنگ کو ٹالتا رہا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نظریں فارس کے تخت و تاج پر لگی ہوئی تھی۔ اس رات اس نے انتظار کی کوفت سے بچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ پہلے 2 لڑکیوں کو اپنے پاس رکھا، پھر رات کے آخری پہر ایک لڑکی کو بھیج کر اس لڑکی کے پاس بیٹھ گیا جو زیادہ حسین اور دلکش تھی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ رستم نے اس سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے پوچھا۔ مدائن، لڑکی نے جواب دیا۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے؟ ایک ہے، لڑکی نے جواب دیا، مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ اس کی تو شادی ہو چکی ہوگی۔ نہیں، لڑکی نے کہا، وہ شاہ فارس یزدگرد کے پاس ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت اور بہت ہوشیار اور عقل مند ہے۔ رستم نے اس کے ساتھ بچوں کی سی باتیں شروع کر دی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، لڑکی نے کہا، میری بہن شاہ فارس یزدگرد کی بڑے مزے کی باتیں سناتی ہے۔ میری بہن کو شاہ فارس یزدگرد کی ماں یعنی نورین نے پسند کیا تھا، اور میرے باپ کو سونا اور 2 بہت ہی قیمتی ہیرے دے کر اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے بادشاہ بیٹے کے حوالے کر دیا تھا۔ میں ابھی گھر میں ہی تھی، میری بہن بڑی شاندار بھگی پر دوسرے تیسرے دن کچھ دیر کے لیے گھر آیا کرتی اور باتیں سنایا کرتی تھی۔ اسے شاہ فارس کی ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا محاذ پر جانے کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میدان جنگ میں جائے۔ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور میں نے اسے چھپا چھپا کر پالا اور جوان کیا ہے۔ میں اسے ایک مجبوری کے تحت مدائن لائی تھی۔ مجھے فارس کی شہنشاہی سے زیادہ اپنا بیٹا عزیز ہے، لیکن بیٹے کو فارس کی سلطنت اور فارس کے وقار کے ساتھ اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتا ہے۔ شہنشاہ کی ماں نے میری بہن سے کہہ رکھا ہے کہ یہ نوجوان ہے اور تم اتنی حسین ہو کہ میرے بیٹے کو حسن کی زنجیر میں جکڑ سکتی ہو۔ اس پر اپنا نشہ طاری کیے رکھو اور شراب اتنی زیادہ پلاؤ کہ یہ نشے میں رہے۔ لڑنے والے لڑ رہے ہیں۔ مسلمان بڑی وحشی اور جابر قوم ہے۔ انہوں نے ہر میدان میں ہماری فوج کو شکست دی ہے اور اتنی قتل و غارت کی ہے کہ فارس کے لیے نئی فوج بنانی پڑی۔ اگر ہماری فوج نے شکست ہی کھانی ہے تو میرا بیٹا شکست کو فتح میں تو نہیں بدل سکتا۔ میری بہن بڑی ہوشیار لڑکی ہے۔ اس نے شاہ فارس کو اپنے اثر میں لے لیا ہے، لیکن فارس کی محبت اور مسلمانوں کی دشمنی اسے نشے میں بھی یاد رہتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے رستم پر بھروسہ ہے، نہ کسی اور جرنیل پر۔ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب آپ قادسیہ نہیں آئے تھے۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ آخر ماں کہیں سے ایک صفوف لے آئی اور میری بہن کو دے کر کہا کہ جب کبھی یزدگرد میدان جنگ میں جانے کا ارادہ کرے، اس صفوف کی چٹکی شراب میں ملا کر اسے پلا دیا کرے۔ مجھے جس روز آپ کے پاس بھیجا گیا، اس سے 2 روز پہلے میری بہن گھر آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ یزدگرد کو جب یہ صفوف پلایا جاتا ہے تو وہ مدہوش نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، لیکن میدان جنگ کو بھول جاتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اس پر کسی نشے کا اثر ہے۔ اب معلوم نہیں اس کی کیا حالت ہے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کہ میں نے شاہ فارس کی شان میں گستاخی کی ہے؟ رستم ہنس پڑا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ناراض نہیں، بلکہ راز کی یہ بات سن کر خوش ہوا ہے۔ وہ ناراض ہوتا تو وہ لڑکی کے سوال کے جواب میں ہنس نہ پڑتا، اسی وقت قاصد کو پیغام دے کر مدائن بھیج دیتا کہ فلاں لڑکی کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ شاہ فارس کی ماں کی اماں پر اسے کوئی خطرناک نشہ آور دوائی پلا رہی ہے۔ تاریخ نویسوں کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رستم دل میں اقتدار کی ہوس لیے ہوئے تھا۔ اس نے ہنس کر لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ عین اس وقت اسے خیمے سے باہر کھڑے چوبدار کی آواز سنائی دی، وزیر سلطنت کماندار اعلیٰ کی خدمت میں ایک زخمی سپاہی حاضری کی اجازت چاہتا ہے، فوراً اندر بھیجو۔ رستم نے بلند آواز سے کہا اور لڑکی کو یوں دھکیل کر ایک طرف کر دیا جیسے کسی بے جان چیز کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک سپاہی خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے، اس کے ایک گال سے بھی خون بہہ رہا تھا، اس کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم تھے۔ وہ خیمے میں آ کر یوں زمین پر بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ بولو کیا ہوا؟ رستم نے کہا۔ پانی، زخمی نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، زندہ نہیں رہوں گا، مردے سے پہلے ساری بات سناؤ، رستم نے رعونت امیز لہجے میں کہا، اور دربان کو آواز دے کر بولا، اسے پانی پلاؤ۔ سب مارے گئے، زخمی نے بڑی مشکل سے کہا۔ اتنے میں فارس کا مشہور جرنیل جالینوس خیمے میں داخل ہوا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ شب خون مارنے والے دستے کا ایک آدمی آیا ہے، جالینوس نے تیزی سے بولتے ہوئے کہا۔ میں اسی انتظار میں سویا ہی نہیں۔ تم بھی سن لو،
رستم نے جالینوس سے کہا اور زخمی سے مخاطب ہوا، وہاں سب مارے گئے ہیں اور تم زخمی ہو کر نکل آئے ہو، یہ بتاؤ کہ شب خون کیسا رہا؟ اربوں کا تم لوگوں نے کتنا نقصان کیا ہے؟ شب خون والی جگہ تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے، زخمی سپاہی نے ہامتی کانپتی اور کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی راستے میں تھے کہ اچانک ایک طرف سے مسلمان ہم پر ٹوٹ پڑے، وہ تو جیسے ہمارے انتظار میں وہاں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا حملہ ایسا اچانک اور اتنا زبردست تھا کہ ہمیں ہتھیار نکالنے اور سنبھالنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے ایسا دبایا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، ہم کوئی جوابی کارروائی کر ہی نہیں سکتے تھے، ہتھیار نکال بھی لیتے تو بیکار تھا۔ کتنے آدمی بچ کر آئے ہیں؟ رستم نے قہر بھری آواز میں کہا۔ شاید میں ہی واپس آیا ہوں، زخمی نے ایسی آواز میں کہا جو ڈوبتی جا رہی تھی۔ کوئی قسمت والا ہی ہوگا جو نکلا ہوگا۔ اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ ایک پہلو کی طرف لڑک گیا۔ رستم نے چوبدار کو آواز دی، اسے لے جاؤ اور کہیں پھینک آؤ۔ پھر وہ جالینوس سے مخاطب ہوا، سن لیا تم نے جالینوس؟ یہ بدبخت وہاں تک پہنچے ہی نہیں، یہ سب منتخب تھے، جاں باز تھے، کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ سب مارے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں کے مخبر ہم میں موجود ہیں، جالینوس نے کہا۔ نہیں، رستم نے گرج کر کہا، مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ رات کو بھی ہماری فوج کو دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ باتوں کا وقت نہیں جالینوس، ہمیں طلوع آفتاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، فیروزان اور ہرمزان کو فوراً بلاؤ، طلوع آفتاب سے پہلے حملہ کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اربوں کی نماز کا وقت ہو جائے گا، وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ میں آج جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں کسی ایک عرب کو اپنی زمین پر زندہ نہ دیکھوں۔ ہرمزان اور فیروزان فارس کے دو مشہور اور تجربہ کار جرنیل تھے۔ وہ خیمے میں آئے تو انہیں رستم نے بتایا کہ آج پوری فوج سے حملہ کرنا ہے۔ ہدایات اور حکام دے کر رستم نے ان دونوں جرنیلوں میں سے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں پہلو کے دستوں کی کمان دی۔ اتنی بڑی فوج کو حملے کی تیاری کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ گھوڑوں کو تیار کرنا تھا، دستوں کو ترتیب میں کھڑا کرنا تھا۔ تیاری کا حکم دے دیا گیا اور خیمہ گاہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے سنتری مقرر کر رکھے تھے جو رات بھر دشمن کے کیمپ پر چھپ چھپ کر نظر رکھتے تھے۔ اس رات پچھلے پہر کا چاند تھا۔ چاند کی بڑی شفاف چاندنی نہ ہوتی تو بھی سنتری فارسیوں کے کیمپ میں ہنگامے اور بھاگ دوڑ سے سمجھ جاتے کہ فوج تیار ہو رہی ہے۔ ایک سنتری دوڑا گیا اور اپنے قبیلے کے سردار کو بتایا جو میدان جنگ میں اس کا کمانڈر تھا۔ اس طرح یہ اطلاع قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارتفا تک پہنچی۔ انہوں نے خود آگے جا کر دیکھا اور واپس آ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس وقت ایک مجاہد نے فجر کی اذان دی۔ ابن ارتفا، سعد نے کہا، اگر میرا دماغ ساتھ چھوڑ نہیں گیا تو آج فارسی اوچھی چال چل رہے ہیں، وہ اس وقت حملہ کریں گے جب ہمارا لشکر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ لشکر سے کہہ دو تیار ہو جائے، آج نماز قضا پڑی جائے گی، آج ہاتھی نہیں ہوں گے، سب کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر میں تمام سالار آ گئے، یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ میرے رفیقو، سعد بن ابی وقاص نے کہا، آج کے دن ثابت قدم رہے تو تمہارے گھوڑوں اور مدائن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی۔ دشمن کی حرکت بتا رہی ہے کہ آج وہ جنگ کا فیصلہ چاہتا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو، اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بتایا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا، اور اگر دشمن حملے میں پہل کرتا ہے تو کون سا سالار اپنے دستوں سے حملہ روکے گا اور دوسرے کیا کریں گے۔ یاد رکھو، سعد نے کہا، دشمن خواہ سر پر آ جائے، تم اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو گے۔ تکبیر کے تیسرے نعرے پر صرف وہ دستے آگے بڑھیں گے جنہوں نے حملہ روکنا ہے۔ اپنے آدمیوں کو قابو میں رکھنا تمہارا کام ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج رستم بڑے تیز و تند طوفان کی طرح آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی جوش میں آ جاؤ اور جو نظم و نسق تم نے کل تک برقرار رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اپنی تعداد دیکھو، بہت تھوڑی ہے، اپنے جسموں کی حالت دیکھو، جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اگر مجاہدین مشتعل ہو کر جوش میں آ گئے تو یاد رکھو دشمن کی اتنی بڑی فوج میں گم ہو جاؤ گے، میں دیکھتا رہوں گا۔ رستم نے پوری کوشش کی تھی کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے اس وقت حملہ کرے جب مجاہدین نماز باجماعت پڑھ رہے ہوں۔ اس نے اپنے کیمپ میں بہت شور شرابہ کیا تاکہ فوج بر وقت تیار ہو کر حملے کی ترتیب میں آ جائے۔ وہ گالی گلوچ کرتا پھر رہا تھا، لیکن تھکے ہوئے تنخواہ دار سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ کماندار اور عہدے دار رات بھر شراب پیتے رہے تھے، انہیں اٹھنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ لڑائی سورج نکلنے کے بعد شروع ہوا کرتی ہے، اس لیے انہیں اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔
فوج کی تیاری میں صبح طلوع ہو گئی، اور جب یہ فوج میدان جنگ میں ترتیب میں آئی تو رستم یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ مسلمان اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فارسیوں کی ترتیب میں کچھ تبدیلیاں ہیں۔ فوج کے ساتھ ہاتھی نہیں تھے۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ ہاتھی جو دریا میں اتر گئے تھے وہ ڈوب کر مر گئے تھے یا آگے جا کر کہیں زندہ پکڑ لیے گئے تھے۔ سفید اور سیاہ ہاتھیوں کی سونڈیں کٹ گئی تھی، انہیں تو سارا خون بہہ جانے سے مرنا ہی تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم بھی دکھائی دیا۔ وہ 4 گھوڑوں کی بھگی پر نصب شدہ تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ تخت ایک کرسی تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ رستم قلب کے دستوں کے درمیان تھا اور اس کے ارد گرد محافظ دستے کا حصار تھا۔ سلمہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، فارسیوں کی پیش قدمی کا انداز دیکھ رہی ہو؟ کیا بدمست سانڈ اسی طرح پھنکارتا اور ڈکارتا نہیں آیا کرتا؟ ہاں ابی وقاص کے بیٹے، سلمہ نے کہا، صحرا کی آندھی اسی طرح آیا کرتی ہے۔ اپنے لشکر کو دیکھتی ہوں تو ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ سلمہ مجھے اکیلا چھوڑو اور عورتوں کو اچھی طرح سمجھا کر آؤ کہ آج دشمن بپھر کر آ رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عورتیں تیار رہیں، ہو سکتا ہے دشمن ان تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں عورتیں جم کر مقابلہ کریں اور کوئی عورت زندہ دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ سلمہ چلی گئی۔ رستم کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے اس نے فوج کو جس ترتیب میں منظم کیا تھا اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ قلب کے دائیں اور بائیں کے دستوں کے آگے پیچھے 13 صفیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی صفیں آگے پیچھے 3 تھیں۔ رستم نے گھوڑ سوار پیچھے رکھے تھے اور مسلمانوں کے گھوڑ سوار دستے آگے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا نعرہ تکبیر لگوا دیا۔ مجاہدین تیار ہو گئے۔ مجاہدین نے تیسرے نعرے پر آگے بڑھنا تھا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے ان نعروں سے فارسی واقف تھے۔ رستم نے 2 مرتبہ یوں کیا تھا کہ مسلمانوں نے پہلا نعرہ لگایا تو رستم نے حملہ کرا دیا تاکہ مسلمانوں کو تیاری کی مہلت ہی نہ مل سکے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کا سخت حکم تھا کہ تیسرے نعرے سے پہلے اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ پہلے نعرے پر فارسیوں نے ایک ایسی چال چلی جو پہلے کبھی نہیں چلی تھی۔